میری بیوی کوفہ سے گزری، چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں۔ ایک بچہ، جو سارے بچے، ساری بیویاں پیاسی بھی تھیں اور بھوک بھی لگ رہی تھی، ایک بچے نے ہاتھ بڑھا لیا تو دور سے بیوی کی آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، سلام ہو حسین کے بچوں پر۔ اس بچے نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت سن رہی تھی، قریب آ کے کہنے لگی، بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں۔ میری بیوی نے فرمایا، تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی، اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا، حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو قریب آ کے کہنے لگی، بازار نہ ہوتا تو بتاتی۔ میری بیوی کی آواز آئی، یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے۔ حوصلہ، حوصلہ۔ سنیں گے؟ کوفہ کے رستوں میں چھتوں سے صدقہ پھینکا گیا، مگر شام میں چھتوں سے پتھر مارے گئے۔ اجرکم اللہ، تھکیے گا نہیں، آج رونے کا دن ہے۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ ایسے روتے ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام باقر مصلی بچھا کے دعا دیتے ہیں۔ امام باقر حسین پہ رونے والوں کے لیے اس لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اس 3 سالہ بچے نے بی بی کے سر سے اترتی چادر دیکھی۔ اس 3 سالہ امام محمد باقر نے جناب سکینہ کو لگتا تماچا دیکھا۔ اس 3 سالہ امام محمد باقر نے امام حسین کے گلے پہ چلتا خنجر دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ شام میں چھتوں سے پتھر مارے جا رہے تھے، اور سنا دوں، خود امام سجاد فرماتے ہیں شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ امام فرماتے ہیں ایک انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں پکارتا رہا میرے سر سے انگارہ ہٹاؤ، مگر کوئی نہ تھا۔ پھر شام کا دربار آ گیا، نبی زادیوں کو کھڑا کیا گیا۔ یزید تخت پر بیٹھا اپنے بدلہ لینے کے اشعار سنانے لگا، میں نے بدر کے اپنے مقتولوں کا بدلہ لے لیا۔ آج اگر میرے خاندان کے بڑے زندہ ہوتے تو مجھے شاباش دیتے، اور آ کر دیکھتے کہ میں نے علی سے اور علی کے بھائی محمد سے، ان کے بچوں سے بدلہ لے لیا۔ یہ ابھی شعر پڑھ رہا تھا، رقص و طرب کا ماحول تھا کہ اچانک ایک تشت لا کے رکھا گیا، اس پر ایک رومال ڈلا ہوا تھا، رومال ہٹایا گیا تو سر حسین تھا۔ جناب زینب کی آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ہاں یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چوب خضراں۔ اس نے امام حسین کے لبوں پہ چھڑی لگائی، امام کے دندان مبارک پر چھڑی لگائی۔ وہاں ایک صحابی زید ابن ارقم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگا یزید یہ چھڑی ہٹا لے، یہ یزید چھڑی ہٹا لے، میں نے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے جڑتے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مڑ کر دیکھا بیویوں کی طرف، کہنے لگا ان میں حسین کی بہن زینب کون سی ہے؟ غیرت مندوں کے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں، خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کسی بیوی کی طرف، ہماری کسی خاتون کی طرف اگر کوئی اجنبی دیکھ لے تو ہمارا کھانا پینا اڑ جاتا ہے۔ سلام ہو امام سجاد پر۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے ان میں زینب کون سی ہے؟ بتایا گیا وہ جو بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہے وہ زینب ہے۔ کہنے لگا باہر نکال کر لاؤ۔ سپاہی آگے بڑھے بی بی کو لانے کے لیے کہ ایک مرتبہ ایک سفید بالوں والی بی بی آگے آ گئی۔ فضا، میں نے ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا،
ताजियाना मारा गया जनाब फिजा को, हटाने के लिए ताजियाना मारा गया। फिजा बीबी ने यजीद के अक़ब में खड़े हबशी गुलामों को आवाज दी, ए हबशियों, तुम्हारी गैरत को क्या हुआ है? तुम्हारे कबीले की एक हबशन को मारा जा रहा है और तुम देख रहे हो। तलवारें खिंचना शुरू हो गई। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने शाम से मदीने का रुख किया, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहा शेमर को बुलाया जाए, शेमर करबला की गुजारिश सुनाए, शेमर को बुलाया जाए। शेमर एक चबूतरे पे खड़ा होकर गुजारिश सुनाने लगा। कहा, ए अमीर, हमने करबला में हुसैन के अंसार को मारा, हमने करबला में हुसैन के बच्चों को मारा, हमने उसे भी मार दिया जिसका रोब इतना था, पहले उसके बाजू काटे। हमने करबला में उस रोबदार अब्बास को भी मार दिया और फिर हुसैन कमर पकड़ के चला। फिर हमने हुसैन को घेर के करबला में प्यासा मारा। जैसे ही उसने कहा ना हमने हुसैन को करबला में अकेला करके मारा, तो एक मर्तबा बीबियों के हल्के से जनाब ज़ैनब की आवाज आई, आवाज आई, उसकुत अय्युहल काज़िब इब्नुल काज़िब, ऐ झूठे और झूठे की औलाद, खामोश। एक मर्तबा मजमे पे सख्ता तारी हो गया। सब उस तरफ मुतवज्जे हुए कि यहां से कोई बोला है। तो जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, इन्ना अखिल हुसैन, ये झूठ बोल रहा है, इन्ना अखिल हुसैन ला यतरुक फिल कूफा इल्ला वफीहा बाकिन व बाकिया। मेरे भाई हुसैन ने कूफे में कोई घर नहीं छोड़ा जहां जनाजा ना भेजा हो। मेरे तन्हा भाई ने, मेरे प्यासे भाई ने, मेरे जनाजे उठाने वाले भाई ने हर घर में एक मैयत भेजी है। ये झूठ बोल रहा है। सबने कहा, ऐ शेमर बता ये क्या कहती हैं? क्या ये सच कह रही है? हुसैन दिलों पे दिल बांध कर आए थे, हम हुसैन का एक दिल तोड़ते थे, दूसरा दिल जवान हो जाता, हम हुसैन का कासिम मारते थे। हम हुसैन का अब्बास मारते थे, हुसैन अली असगर को ले आता था। ये अजीब लोग हैं, ये प्यासे और भूखे भी हिम्मत लेकर आने वाले लोग। ये सच कह रही है। यजीद ने मुड़कर कहा, ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी? शायद ये सोच रहा था जनाब ज़ैनब फरमाएंगी मेरे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू। शायद ये सोच रहा था बीबी फरमाएंगी मेरे भाई हुसैन पे चलता हुआ खंजर। शायद ये सोच रहा था बीबी फरमाएंगी मेरे हुसैन पे दौड़ते हुए घोड़े। एक मर्तबा कहा, ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी? तो जनाब ज़ैनब ने बाबा के लहजे में फरमाया, ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। ज़ैनब कुबरा असीर कर ली गई, जिंदान भेज दी गई। जिंदान में सबसे बड़ी मुसीबत 4 साला बच्ची जिसकी शहादत हो गई। किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा था, आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आपके बाल सफेद क्यों हैं, आपकी कमर क्यों झुक गई? तो एक मर्तबा आंखों में आंसू भर के फरमाया, बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया, वो नन्ना सा जनाजा। और इस बीबी ने खुद को कुर्बान करके, ये 4 साला इमाम हुसैन की बेटी सकीना ने खुद को कुर्बान करके अहले बैत को रिहाई दिलवाई। अहले बैत रिहा हुए इस बच्ची की शहादत पर। मगर रोने वालों एक जुमला कह दूं, जिसने सबको रिहाई दिलवाई वो आज तक जिंदान में है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपको शाम ले जाए। बड़ी बीबी की ज़ियारत करके जब छोटी बीबी जनाब सकीना के पास जाए ना,
تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں پرانے زمانے سے, اے سکینہ تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے. میری بیوی نے فرمایا زین العابدین مجھے رہائی نہیں چاہیے, میرے 3 شرائط ہیں. جو شرط رکھتا ہے وہ جیتتا ہے, جو شرط مانتا ہے وہ ہارتا ہے. فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے ہمارے تبرکات واپس کیے جائے, ہمارے شہیدوں کے سروں کو واپس کیا جائے. وہ جو چادر تم نے لوٹی تھی, وہ جو زیور تم نے چھینے تھے, وہ جو بالیاں تم نے کھینچی تھیں, وہ ہمیں واپس کی جائے. میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں. یہ شام کے دیہات کی عورتیں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں, میں انہیں بتا کے جاؤں گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا فرد ہمراہ کیا جائے جو ہمیں مدینہ پہنچائے, جو ہمارا چاہنے والا ہو. ہمارے دشمن کو ہمارے ساتھ نہ کرو. تو پھر بتایا گیا کہ بشیر ابن جزلم جس کا باپ بھی شیعہ تھا, ہم اس کو آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اور وہ کربلا سے شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ بشیر لے کر آئے نا. اور پھر گھر دیا گیا جہاں جناب زینب نے ماتم کی, عزاداری کی. اور جب ماتم ہو رہا تھا نا, عزاداری ہو رہی تھی, تو گٹھڑی لا کے رکھی گئی اور کہا کچھ تبرکات جو لوٹے تھے وہ واپس آئے ہیں. جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو کچھ چادریں نظر آئیں. بیوی نے ایک چادر کو دیکھ کر کہا بھابی رباب آپ کی چادر آ گئی. دوسری چادر اٹھا کے کہا بہن ام کلثوم آپ کی چادر بھی آ گئی. ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابی ام لیلا وہ جو چادر چھنی تھی وہ واپس آ گئی. سنیں گے عزادارو, ایک چھوٹی سی چادر سامنے آ گئی. چادر اٹھائی, قبر سکینہ پر پھیلا دی. سکینہ اٹھو, اجرکم اللہ. بس آخری چند جملے مجھ سے سن لیجئے. محملیں تیار ہو گئیں. فرمایا ساری بیویوں کو محملوں میں آ کے بیٹھیں. ایک مرتبہ آواز دے کر امام سجاد نے فرمایا اماں رباب نظر نہیں آ رہی. جناب زینب سے فرمایا اماں رباب نظر نہیں آ رہی. جناب زینب نے فرمایا اے زین العابدین چلو میری بھابی کہاں ہے, میرے ساتھ چلو. اب امام سجاد جناب زینب جا رہے ہیں, ایک جانب بیویاں پیچھے پیچھے ہیں. کسی کی آواز آئی یہ تو زندان شام ہے. کہ 2 قدم آگے آؤ دیکھو کیا ہے. کیا دیکھا, جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو, جناب رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے لگایا ہوا اور آہستہ آہستہ رو رو کر کہہ رہی ہیں اٹھو قافلہ تیار ہے. تمہیں مدینے جانے کا بڑا خیال تھا, تم بار بار کہتی تھی ہم وطن کب جائیں گے. جناب زینب نے فرمایا بھابی چلیے. فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے, میرا والی کربلا رہ گیا, میری بچی اکیلی ہے. علامہ ذیشان درجوادی کہتے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا, اس سے زیادہ قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا تھا. محمل میں آ کے بیٹھ تو گئی مگر مڑ مڑ کر بچی کی قبر دیکھتی رہی, مڑ مڑ کر بچی کی قبر دیکھتی رہی. قافلہ ایک 2 راہے پہ پہنچا. جناب زینب نے فرمایا زین العابدین یہ رستہ کہاں جاتا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ایک مدینہ جاتا ہے اور ایک کربلا جاتا ہے. فرمایا مجھے کربلا جانا ہے, مجھے بھائی کی قبر پہ جانا ہے. ادھر جابر ابن عبداللہ الانصاری ایک پکا سچا شیعہ, حضرت عطیۃ اللہ مولا علی نے پالا اس کو, عطیہ کو. یہ حضرت جابر کا غلام نہیں بلکہ حضرت جابر کا صحابی تھا. مولا علی کے گھر میں اس کی ماں مر گئی تھی, ان کی ماں مر گئی تھی, انتقال کر گئی تھی, تو ان کے والد مولا علی کے حوالے کر گئے تھے کہ بچہ ہم سے نہیں پلے گا. یہ امام حسن حسین کے ساتھ پلا ہے. اور پھر کیا کیا ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, یہ خراسان چلے گئے. اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہ مدینے آئے اور جابر کو لے کر پہلا زائر قبر حسین ایک صحابی رسول ہے جابر ابن عبداللہ, ان کے ساتھ آئے. کیونکہ جابر کی آنکھیں نہیں تھیں اور نابینا ہو گئے تھے تو عطیہ کو لے کر ساتھ آئے, عطیہ ساتھ آئے, دونوں زیارت کرنے آئے. جب امام کی قبر پہ جابر پہنچے نا تو مڑ کر کہنے لگے عطیہ دور جا کے کھڑے ہو جاؤ, مجھے یہاں تنہا چھوڑ دو. عطیہ کہتے میں دور سے دیکھ رہا تھا, جابر ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے جواب آ رہا ہے.
قبر امام حسین سے جیسے جابر کو جواب آ رہا ہے. میں دور سے دیکھ رہا تھا جیسے گفتگو کا انداز ہوتا ہے، ایسے جابر قبر کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اچانک ہڑبڑا کے کھڑے ہوئے، چونک کر کھڑے ہوئے، آوازیں دینے لگے عطیہ مجھے سہارا دو. میں بھاگتا دوڑتا آیا، میں نے سہارا دیا، کہا مجھے دور لے جاؤ، اور اس جانب دیکھو کوئی آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے قبر حسین سے آواز آئی، اے جابر اب یہاں سے دور چلے جاؤ، اب میری بہن مجھ سے ملنے آئی. جناب زینب کربلا پہنچی، اجرکم اللہ، اور امام حسین کی قبر پر خود کو گرا دیا اور مرثیہ پڑھا، اور اپنے بھائی کی قبر پہ 3 دن تک عزاداری کی، اور پھر مدینے کی طرف آئیں. بس آخری جملہ، جیسے ہی مدینے کی دیواریں نظر آئی نا تو ایک مرثیہ پڑھا، یا مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے میرے بابا کے شہر، اے میرے نانا کے شہر، ہمیں قبول نہ کر. اس لیے کہ جب ہم گئے تھے ہمارے جوان زندہ تھے، ہماری مانگیں آباد تھی، ہماری گودیں بھری ہوئی تھی، مگر جب لوٹے ہیں تو اکبر کو لے کر نہیں آئے، قاسم ساتھ نہیں آیا، حسین نہیں آیا. امام سجاد نے، بس آخری جملے، امام سجاد نے بشیر سے کہا، بشیر جا کر مدینے میں بتاؤ کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا. بشیر نے مدینے میں سنانی مرثیہ پڑھا، اے مدینے والو حسین کا لٹا قافلہ واپس آ گیا. جیسے ہی بشیر محلہ بنی ہاشم سے گزرے نا زدارو، تو ایک مرتبہ ایک دروازہ کھلا. بشیر کہتے ہیں میں نے قوی ہیکل بی بی کو دیکھا، جن کے کاندھے پہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، جن کے ہاتھ میں عصا تھی، جن کا جلال ایسا تھا کہ میں گھبرا کے رہ گیا. وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا حسین ابن علی کا قافلہ. تو کہنے لگی حسین کو کیا ہوا؟ تو بشیر کہتے ہیں میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں، میں بات کس سے کر رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں، میں ام البنین ہوں. کہا اے بی بی پہلے میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں حسین کا حال بتاؤ. کہ میں نے کہا آپ کے اون کا، جعفر کا، عثمان کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا. تو اس بی بی نے پیر زمین پر مارتے ہوئے کہا عباس کہاں تھا، عباس کہاں تھا؟ کبھی بھی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، عباس کربلا میں مارا جا چکا تھا. حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے، یا حسین.